بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. نويت سنة الاعتقاد للہ تعالی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے ہی نور ہوگا. سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے کہ درود پاک ہم پڑھیں تو ہمارے لیے قیامت کے دن یہ نور اور نور سے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں ضرور درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. اصول و برکت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں شان مصطفیٰ کو بیان فرمایا ہے اور اپنی حمد و ثنا کا حکم فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ میری عبادت سے پہلے تعظیم کرو، تعظیم مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. اللہ رب العالمین نے تعظیم و تکریم کا حکم فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل اگر کی جائے تو جو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت اسی وقت ہی قابل قبول ہے جب انسان کے دل میں ادب و احترام ہوگا. کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اس گھر کا بھی احترام ہونا چاہیے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہاں ہم ایسی کوئی بیہودہ بات نہ کریں جو احترام مسجد کے خلاف ہو. تو دل میں احترام مسجد کا ہونا، پھر نمازیوں کا احترام ہونا، پھر چھوٹے بڑے کا احترام ہونا، یہ سب چیزیں ہمیں اس آیت مقدسہ سے نکل رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں کہ انسان کے دل میں پہلے احترام ہونا چاہیے. پھر جو عبادت ہمیں ملی ہے، یہ عبادت حضور علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، حضور علیہ السلام کے طریقے کا نام عبادت ہے. تو اس لیے عبادت سے پہلے تعظیم مصطفیٰ کا اللہ کریم نے حکم فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کی جب تعظیم سے ادب و احترام سے ہم اپنے رب کے گھر میں آئیں گے، اللہ کریم کی عبادت کریں گے، اس تعظیم و تقریب میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ہم بعد کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارا ہر تسبیح پڑھنا اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ہمارا ہر اللہ کریم کا نام لینا قبول ہوگا، ہر رکوع کرنا اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور ہر سجدہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا جس کے اندر تعظیم ہے، ادب و احترام ہے. تو اس لیے پہلے تعظیم کا حکم دیا گیا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، بعد میں تسبیح کرو اللہ رب العالمین کی. پہلے دلوں میں تعظیم مصطفیٰ ہو، اللہ کریم کی عبادت کی تعظیم ہو. تو انسان کے دل میں جب تعظیم ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ہر نیکی کو قبول فرماتا ہے. اگر تعظیم نہ ہو، اس کا اگر الٹ دیکھا جائے، تعظیم نہ ہو دل میں، تو پھر اس کے بندے کا عمل کیا ہوا برباد چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر گھر میں والدین بوڑھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بچے سے پانی مانگا کہ بیٹا پانی پلا دو. اب بیٹا اگر ادب و احترام سے پہلے ان کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جاتا ہے اور پانی لا کر پیش کر دیتا ہے، پھر تو اس کے دل میں ادب و احترام پایا جاتا ہے. اگر وہ کئی بار کہتے ہیں، 100 بار کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا پانی پلاؤ، بچے کے کان پہ جو ہی نہیں رینگتی، وہ اپنے موبائل میں مصروف ہے یا اور مصروفیات میں لگا ہے، پھر مجبوراً جا کے وہ پانی لا کے دیتا ہے تو وہ
ادب احترام نہیں ہے، وہ تعظیم نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، تو اس لیے وہ مجبوری سے اب گیا ہے۔ مجبوری والا عمل جو ہے والدین کو بھی بچے کا پانی لا کر دینا اتنا پسند نہیں آئے گا، تو اس لیے جب اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم آئیں تو ہمارے دل میں اگر اس طرح کفت ہو، تعظیم نہ ہو، مجبوری ہو، تو پھر اللہ کریم کو ویسی عبادت پسند نہیں آتی۔ تو اس لیے پہلے ہمارے دلوں میں ادب احترام ہونا چاہیے، تعظیم مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ جب تعظیم ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہماری ہر نیکی اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عبادت کرنے والے اس کے ملائکہ بے شمار تھے۔ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے، اللہ کے محبوب کا مقام دکھانے کے لیے اور اللہ کریم کی شان سمجھنے کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ کہ انسان ہی نہ سمجھے تو پھر ویسے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی اور بھی مخلوقات بے شمار ہیں، تو انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اس کو عقل دی ہے، عقل سے یہ تعظیم مصطفیٰ بھی کرے، تعظیم خدا بھی کرے۔ اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا ہے بجاوری ملائی۔ حضور علیہ السلام کی تعظیم صحابہ کرام میں کیسی تھی؟ صحابہ کرام میں جب ہم صحابہ کرام کا دور دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سرکار کی تعظیم تو ایسے کرتے ہیں جو حکم قرآن نے نہیں دیا، حدیث نے نہیں دیا، وہ بھی حضور علیہ السلام کی تعظیم صحابہ کرام کر جاتے ہیں۔ مثلا جیسے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا سرکار وضو فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں۔ وضو فرمانے ہوئے آپ نے جو آپ کے وضو کا پانی گر رہا تھا وہ پانی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، پانی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اپنے گود میں لے رہے تھے کہ پانی وہ نیچے نہ گرے، اور اس پانی کو پھر وہ اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے جسموں پر ملتے تھے برکت کے طور پر کہ ہمیں برکت نصیب ہو جائے، حالانکہ یہ قرآن نے حکم نہیں دیا۔ یہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کے یعنی کہ فرمان یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام اس حد تک تعظیم مصطفیٰ کرتے کہ ادب مصطفیٰ میں جو نسبت مصطفیٰ والی چیز تھی اس کا بھی ادب احترام کرتے تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے اندر ایسی محبت جذبہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو پسند فرمایا اور رضی اللہ عنہ ورضوا کا لقب عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر تعظیم مصطفیٰ کی ہے، اپنے گھر بار سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر سرکار کا ادب احترام کیا ہے، تعظیم کی ہے۔ غزوہ احد کے اندر ایک شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ شہید ہو گئے، یہ جھوٹی خبر پھیل گئی تھی غزوہ احد کے اندر۔ جب یہ جھوٹی خبر پھیلی تو یہ مجاہدین جو تھے، جو دور تھے، وہ مجاہدین جو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے آقا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ پریشان کن خبر جو ہے مدینہ منورہ میں پہنچی تو مدینہ منورہ میں جو سرکار کے غلام تھے، سرکار کے جو محبت رکھنے والے دیوانے مرد تھے یا عورتیں تھیں، سب ہی بے قرار ہو گئے اور فراق مصطفیٰ میں بے تاب ہو گئے اور دوڑے حضور علیہ السلام کی محبت میں۔ فرماتے ہیں کہ خواتین فراق مصطفیٰ میں بے تاب ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مضطرب ہو کر گھروں سے نکل پڑی، اور فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت میدان جنگ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی، میدان جنگ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی کہ راستے میں چند صحابہ کرام ملے۔ اس عورت نے بے تابی سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ اس عورت نے سرکار کے بارے میں پوچھا کہ سرکار کا کیا حال ہے۔ ان لوگوں نے، ان صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ بی بی تیرا جو باپ تھا نا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ مجھے اس کی کوئی بات پرواہ نہیں ہے، میرا باپ شہید ہو گیا تو شہادت کا رتبہ پا گیا، مرتبے پا گیا، مجھے تو میرے آقا کی خیریت چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی معلومات دو کہ سرکار کی طبیعت کیسی ہے، سرکار کیسے ہے۔ تو اس نے اپنے باپ کی شہادت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر دوسرا صحابی بولتا ہے کہ تیرا
جو بھائی تھا جنگ میں گیا وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے کہا اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بھائی شہید ہو گیا تو وہ بھی رتبے پا گیا ہے، شہادت کا مرتبہ پا گیا ہے، مجھے تو میرے آقا کی خیریت چاہیے، مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ بی بی تیرا جو بیٹا گیا تھا جنگ پہ، وہ جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو اس بوڑھے نے سن کر کہا کہ مجھے یہ نہیں بتلاؤ کہ میرا باپ شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا یا میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ تو فیض یاب ہو گئے ہیں، مرتبے سے بلندی ان کو مل گئی ہے، شہادت کا رتبہ پا گیا، مجھے تو صرف میرے آقا کی خیریت چاہیے۔ تو اس عورت نے نہ اپنے باپ کی پرواہ کی، نہ اپنے بھائی کی، نہ اپنے بیٹے کی، صرف چاہتی تھی خیریت، تو حضور علیہ السلام کی چاہتی تھی۔ محبت مصطفیٰ میں وہ دوڑی چلی جا رہی تھی خیریت مصطفیٰ معلوم کرنے کے لیے۔ تو اس عورت کو پھر بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام صحیح ہیں، سلامت ہیں، یہ جھوٹی خبر تھی کہ سرکار شہید ہو گئے، سرکار بالکل صحیح ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے جب تک سرکار کی زیارت نہیں ہو جاتی مجھے چین نہیں آئے گا، میں تو زیارت مصطفیٰ کر کے ہی پیچھے ہٹوں گی۔ پھر وہ جاتی ہے میدان جنگ میں، حضور علیہ السلام کی زیارت کرتی ہے، حضور علیہ السلام کو صحیح سلامت دیکھ کر کھل جاتی ہیں، اور بے اختیار وہ عورت بول اٹھتی ہے کل مصیبت بعدد جلل، یعنی سرکار علیہ السلام سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، کوئی پرواہ نہیں کسی مصیبت کی، میرے آقا خیریت سے ہے تو سب کچھ ہی خیریت سے ہے۔ تو اندازہ فرما لیجئے اس واقعہ سے آپ نے محبت مصطفیٰ کا صحابہ کرام کے اندر، صحابیات کے اندر کیا جذبہ دیکھا، اور ایسی ہی طرف ہونی چاہیے صحابہ کرام کی جو صحابہ کرام کو تھی، صحابہ کرام کو تھی سرکار علیہ السلام سے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ جو محبت مصطفیٰ جتنا زیادہ اپنے دل میں بسائے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی عشق مصطفیٰ اپنے دلوں میں اپنانا چاہیے۔ دولت عشق مصطفیٰ جس کو نصیب ہو گئی دنیا میں وہ مرتبے پا گیا۔ دنیا کے اندر بے مثال مثالیں موجود ہیں، جتنا کوئی سرکار سے محبت میں والہانہ طور پر پیش ہوا ہے اتنا اس نے مرتبے پائے ہیں، کامیابی پائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کی زندگی دی ہے، اس زندگی کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کے عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے سینوں میں جلا کے حضور علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ لے کے اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ جانے کے بعد بھی ہمیں پتہ چلے کہ یہ سرکار کا غلام گیا تھا۔ تو اس لیے دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں بھی عشق مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا